یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، تعلیم ہے، معیار سے زیادہ فیس پر توجہ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پرائیویٹ سکولز کے بارے میں عام تاثر ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ کوئی فیس کے حوالے سے چلنے والا ایک مافیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بزنس انڈسٹری ہے۔ 4 سالہ BS کر کے یا ماسٹرز کر کے جاتا ہے، اس کو اپنے کیڈر کے مطابق جاب نہیں وہاں اس کو برتن مانجتے ہوئے دیکھا ہے، دھوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یہ بہت بڑا یہ ہم نہیں ہے۔ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سر اوور آل پنجاب کا، یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ٹرینڈ رہا ہے کہ آپ کو میٹرک کے بعد جو آپ نے کورسز دیے ہیں، تو جن اداروں میں پریکٹیکل ایکسپیرینس کو فروغ دیا جاتا ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر یہ کام کرتا ہے۔ بڑی بات ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ انہوں نے میٹرک میں آگے کیا پڑھنا ہے، میٹرک سے آگے کیا پڑھنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر نے ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو اس ملک کے لیے جو سروسز دی ہیں، وہ شاید جو سرکاری سکولز ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اقوام عالم کی ترقی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جو ہے وہ ایجوکیشن میں، جتنا ہیومن کیپٹل ہے اس کا جو ویلیو اگر کوئی چیز ایڈ اپ ہوتی ہے تو اس میں وہ ایجوکیشن ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر نجیب علی محسن صاحب سے، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹر ہیں AQ کالج کے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ سوسائٹی کے بھی آپ ڈاکٹر سینٹرل کنوینئر ہیں، اور ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا ایک وسیع جو ہے اس کے بارے میں جو ایک واسٹ قسم کا جو ویژن ہے ایجوکیشن کے بارے میں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، موجودہ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو جو ایجوکیشن ہے یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، تعلیم ہے، معیار سے زیادہ فیس پر توجہ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو فرسٹ نیوز نیٹ ورک کی طرف سے۔ اور سر یہ میرا سوال جو ہے آپ سے، آپ اس پہ بہتر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے آج دعوت دی اور مجھے بلایا اور میرا موقف سننے کے لیے زحمت دی۔ جو پرائیویٹ سکولز کے بارے میں عام تاثر ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ کوئی فیس کے حوالے سے چلنے والا ایک مافیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بزنس انڈسٹری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر نے ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو اس ملک کے لیے جو سروسز دی ہیں، وہ شاید جو ہمارا جو سرکاری سکولز ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہوں پر لیپس ہے، کچھ جگہوں پر کمی ہے، لیکن اس کو اگر ہم بہتر طریقے سے مانیٹر کریں اور بہتر طریقے سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں تو پرائیویٹ سیکٹر جو سروسز دے رہا ہے وہ اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ اچھا سر، ایکسپینسو ڈگری بھی لے لی جاتی ہے، ایکسپینسو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود ایک معیار ہے، اس اسٹینڈرڈ کو میٹ اپ کیا جا رہا ہے، لیکن سب جب ڈگری لے لیتے ہیں تو سر اس میں امپلائمنٹ کا ایک گیپ ہے۔ بالکل، گیپ بہت زیادہ ہے۔ یہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اصل میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بچوں میں لیک آف اویئرنیس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کیریئر کاؤنسلنگ کا جو سیگمنٹ ہے There is no وہ بہت concept. ضروری ہے، بہت There is ضروری no ہے۔ concept. ایگزیکٹلی، اور ہمارے یہاں بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ انہوں نے میٹرک میں آگے کیا پڑھنا ہے، میٹرک سے آگے کیا پڑھنا ہے۔ جس طرح میں بہت اپریشیٹ کروں گا فیڈرل بورڈ کو کہ فیڈرل بورڈ نے فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن سٹارٹ کی ہے، اور اس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، اس میں بیوٹیشین کے کورسز ہیں، فیشن ڈیزائننگ کے کورسز ہیں، ڈریس میکنگ کے کورسز ہیں، شیف کے کورسز ہیں، اس میں کمپیوٹر ریلیٹڈ بہت سارے کورسز ہیں۔ اس کے بعد میڈیکل ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو FSC لیول کے اوپر فیڈرل بورڈ کروا رہا ہے، اور جو کہ بیسیکلی بچوں کو اسکل بیس ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ان کا ایک بہت زبردست قدم ہے۔ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے سر، یہ فرسٹ ٹائم آپ میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں کہ فیڈرل سطح پر اس طرح کے جو کورس جو نیڈ آف دا ٹائم، بالکل بالکل۔ تو اس میں سر یہ کیسی آپ کو یہ انکریجمنٹ رہی ہے؟ واٹ از دا موٹو بیہائنڈ دس کہ کتنا یہ پاکستان میں ان چیزوں کو لیا گیا جو انٹرمیڈیٹ لیول پر آپ نے جو اسکل بیس کورسز متعارف کروائے ہیں؟ اصل میں ایپسما کا یہ خاص ایک ونگ ہم نے قائم کیا ابرار احمد صاحب کی
خواہش پر کاشف ادیب جاودانی صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا اور مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں ایپسما کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ریپرزینٹ کروں، اور ہم نے آل پاکستان جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں ان آپ کو اس کے ہم نے کنوینئر ہیں سر؟ جی ہم نے ان کو آن بورڈ لیا، کیونکہ جس رفتار سے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پرنسپلس کی اویئرنیس ہو، پھر ہمارے ٹیچنگ سٹاف کی اویئرنیس ہو، کوچنگ بہت ضروری ہے سر، بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر وہ پیرنٹس کی اویئرنیس کریں۔ دیکھیں ایک بچہ جو 33% لے کر یا 40% لے کر میٹرک پاس کرتا ہے اس کے لیے آگے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، لیکن اگر وہی یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر وہ ڈگری کر لیتا ہے تو اس کا ہنر میٹر کرتا ہے۔ لیکن سر اگر موجودہ حالات کے تناظر میں اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو جو اسکلڈ بیس ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو ڈگری۔ بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے آن گراؤنڈ یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ بیچلرس کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈس کے اندر یا میڈیکل کی فیلڈس کے اندر، لیکن ان کا پریکٹیکل جو نالج ہے نا وہ بہت کم ہے، اور کیونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز نہیں ہیں ہمارے ہاں، کاؤنسلنگ نہیں ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ ایک رٹلائزیشن کا سسٹم، کریمنگ کا سسٹم بہت زیادہ ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ نے ابھی ایس ایل او بیس پیٹرن بھی لانچ کیا ہے، جو کہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، کہ ایگزامینیشن کا جو اسٹرکچر ہے اس پورے کو ریوائیو کر دیا اس نے، کہ بچے نے اس کی میں مثال اس طرح سے، میں کیونکہ بہت سارے ہم نے اداروں میں اس پہ سیشنز بھی کیے، بہت سارے پرنسپلس کو بھی ہم نے آن لوپ لیا، ٹیچرس کی ٹریننگ کی ہم نے، تو ایک مثال اس طرح سے کہ جس طرح جھوٹ کے اگر نقصان کی ہم بات کریں تو وہ 5 نقصان جو کتاب میں لکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں جھوٹ کے، تو اگر بچے کو کانسیپٹ کلیئر ہے اور وہ اپنی مرضی کے کوئی نقصان لکھتا ہے تو اس میں اس کو پورے نمبر ملنے چاہیے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ایس ایل او بیس سسٹم فیڈرل بورڈ نے لانچ کیا ہے جس میں بچے نے کانسیپٹ کلیئر کر کے آنسر لکھنا ہے۔ ویسے سر فیڈرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن جس طرح آپ نے بتایا کہ آئی ٹی کے کورسز متعارف کروائے، تو جہاں اگر فیصل آباد میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے نیکسٹ ٹیک کا جو اسکلز ہیں وہ بھی ان کے بہت زبردست، اس کے بارے میں بتائیے سر، بہت زبردست تاکہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ بہت زبردست ادارہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ بچے جائیں اس کو وزٹ کریں، وہاں پر میڈیا اینڈ پروڈکشن کے حوالے سے، وہاں پر گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے، کمپیوٹر کورسز کے حوالے سے، شیف کے حوالے سے بہت زبردست، اور وہ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ اس جو اسکل وہ سیکھ رہے ہیں اس سے وہ ارننگ کریں۔ اب انہوں نے اپنا بڑا زبردست ایک روف ٹاپ اسٹارٹ کیا ہے، جو ان کے شیف کے بچے ہیں وہاں پہ پریکٹیکل پرفارم کرتے ہیں، اور لائیو شام کو وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک روف ٹاپ ریسٹورینٹ چل رہا ہے انہیں بچوں اس کا سر اس کی کوچنگ اور اس کے دیکھیے لیبس جس طرح آپ بات کر رہے ہیں وہ دے آر فلفلنگ دا کرائٹیریا۔ ڈیفینیٹلی، اور اس قسم کی جو لیبس ہیں، اس قسم کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ضروری ہے، اور بچے جب میں نے جس طرح پہلے ہی بات کی کہ بہت سارے ڈگری ہولڈر بچے ایسے ہیں جن کے پاس اسکل نہیں ہے کیونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، تو جن اداروں میں پریکٹیکل ایکسپیرینس کو فروغ دیا جاتا ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بینگ فیڈرل بورڈ کے نمائندے ہونے کے ناطے یا ایپسما کے نمائندے ہونے کے ناطے یا بینگ ایجوکیشنسٹ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تمام تعلیمی اداروں سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ بچوں کو جو ایکسپوجر ہے لیبس کا، ان کے ٹیکنیکل ایکسپیرینسز کا، وہ لازمی دیں، بالکل بہت ضروری ہے۔ جو میری پرسپشن ہے جی ماشاء اللہ آپ کے بارے میں، جس طرح آپ نے یہ آئی ٹی کورسز کا انیشیٹو لیا، ویری گڈ، اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ آپ نے فیصل آباد میں بھی بتایا کہ نیکسٹ ٹیک والے یہ کر رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ ایپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر رہے ہیں، وہ گرافک ڈیزائننگ بچوں کو کروا رہے ہیں جسٹ آفٹر میٹرک۔ تو اور یہ جو ڈگری ہے یہ ایکویلنٹ ٹو ایف ایس سی ہے، ایکویلنٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ہے جو فیڈرل بورڈ دے رہا ہے۔ جی تو جو بچے یہ ڈگری کر کے اس ملک سے باہر جا کے بھی جابس کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک بچہ 4 سالہ بی ایس کر کے یا ماسٹرز کر کے جاتا ہے تو اس کو اپنے کیڈر کے مطابق جاب نہیں ملتی، وہاں اس کو برتن مانجتے ہوئے دیکھا ہے، دھوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، بہت بڑا یہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اسکل بیسڈ جو ہے وہ ویری اسینشیل ان دس سینس کہ اپنے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ بالکل بہت ضروری ہے یہ چیز کہ جو بچے مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں ان کے لیے فورن میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں،
جی جی بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ان ڈگریز کی طرف جائیں جن کا اب اسکوپ نہیں ہے، جن کی اب ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ ان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں جس کے لیے دنیا میں ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں۔ اچھا سر، آپ کا ماشاء اللہ ہیومینٹی کا بھی بڑا پیشن ہے، جو میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ آپ احساس امت بھی آپ نے ایک ویلفیئر ایسوسیشن بنا رکھی ہے جس میں یو آر سرونگ دا ہیومینٹی۔ میرا کویشچن سر آپ سے یہ ہے کہ آپ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ جو ایسوسیشن ہے وہ ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں براڈ بیس پہ، فیڈرل ایک جگہ پہ بیٹھ کے، وفاق میں بیٹھ کے، جی تو اس میں سر اوور آل پنجاب کا یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ٹرینڈ رہا ہے کہ آفٹر میٹرک کے بعد جو آپ نے کورسز دیے ہیں تھرو آؤٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ تھرو آؤٹ اینڈ براڈ بیس پنجاب یا پاکستان؟ اچھا، میں نے شروع میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ چونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، فیڈرل میں بیٹھے ہیں، تو شاید پنجاب سائڈ پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہ ہو۔ میں اپریشیٹ کروں گا ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی اتنے زبردست میڈیکل ٹیکنالوجی کے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے بن چکے ہیں جن کے پاس بہترین قسم کے اساتذہ موجود ہیں، بہترین قسم کی لیبس موجود ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر یہ کام کر رہا ہے۔ بڑی بات ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے جی۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایسی جگہوں کے اوپر فائنینشیل گروتھ بھی پاسبل نہیں ہوتی اس طرح، لیکن جو لوگ ڈیووشن کے ساتھ اپنے گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن یا میڈیکل ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن دینے کے لیے یہ ورکنگ کر رہے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے احساس امت کا نام لیا، تو ہماری یہ خواہش ہے کیا اس اس کے پلیٹ آبجیکٹیوز ہیں سر؟ فارم، سر اس میں ہمارے مختلف پروگرامس کوئی اسکالرشپس ہیں غریب اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اس میں ہم 3-4 چیزیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا ایک موٹیو ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ ہمارا اس میں ایک آبجیکٹیو ہے، اور اس میں ہم بہت سارے مقامات پر دسترخوان اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو موٹیو ہے کہ کوئی بچہ پاکستان میں جو ہے وہ اسکول سے باہر نہ رہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ چائلڈ لیبر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یس، والدین فیس افورڈ نہیں کر پاتے، یا والدین چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ان کا جو ہے وہ سرو کرے، مطلب ان کے ساتھ گھر کے فائنینس کو چلانے میں، کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور غربت بڑھ رہی ہے، اور ایک جو گھر کا فرد ہے وہ گھر کا نظام نہیں چلا پا رہا، تو چائلڈ لیبر کو اس سے فروغ مل رہا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے بچوں کو جو کہ کم عمر میں لیبر بھی کر رہے ہیں، ہم ان کو تعلیم دینے کی طرف لے کر آئیں، ہم ان کو ایک پارٹ ٹائم پڑھائیں۔ ڈاکٹر نذیر محسن صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹ یور دس ویژن۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہیو یو اینی آئیڈیا کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں؟ یہاں پر ایک کامن چیز ہے، اگر آپ آئی ٹی سے ہیں، جی اگر آپ انٹرپرنورشپ یا اسمال میڈیم انٹرپرائز، دس از دا بیک بون آف دا اکانومی، تو ڈیجیٹل اکانومی میں اگر اساسی امت کے کچھ فنڈس جو ہے انٹرپرنورشپ پر یا ہوم میڈ جو کاٹیج ہے انڈسٹری ہے، میری ایک بات ہے، میرا ایک پرسپشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ۔ بہت زبردست آئیڈیا، بہت زبردست آئیڈیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب بچہ خود مختار ہوگا تو وہ صرف خود مختار نہیں ہوگا، وہ اپنی پوری فیملی کو رن کر سکتا ہے۔ اور جو آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، ای کامرس کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے کے لیے جو ہم اگر اس کو اس اسکل کی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کی فارمیشن ہو گئی ہے، بالکل اس میں وزیر خزانہ ہے ہمارے بلال بن ثاقب ہے، اس کے بارے میں میں نے کالم بھی لکھا ہے، بتا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ امرجنگ جو ٹیکنالوجی ہے، جی اس کے جو فوائد ہیں، جو ان کے ثمرات ہیں، جی وہ ہر کسی کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا؟ یہ ہماری جو تعلیم دوسری ہے، اگر ٹریڈیشنل تعلیم کو یا اسے آئی ٹی بیس تعلیم کو، اس کا کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں تو یہ تقاضوں کو اپنانا کتنا، ہاؤ مچ امپورٹنٹ اینڈ وائٹل؟ دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن ضروری ہونے کے ساتھ یہ مشکل بھی ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو معاشی مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل ہیں، ان میں اس ٹائپ کے جو ایجوکیشن ہے اور اس ٹائپ کی جو ورکنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور والدین اور بچوں کے لیے اویئرنیس کرنا۔ دیکھیں، ہم بذات قوم ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی جو عادات ہیں ان میں تبدیلی لے کر آئیں، ہم وقت کے ضیاع کو جو ہے وہ چھوڑیں، اور ہم
وقت کی پابندی کی طرف آئیں اور ہم اس دور حاضر کے جو میجر چیزیں ہیں جو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کی خود مختاری کے لیے، ہم اس طرف آئیں۔ ای کامرس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زبردست پلیٹ فارم ہے اور کہ یہ ہماری جو ملک کی معیشت ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر فیصل آباد میں ای کامرس میرا خیال انٹروڈیوس کروا دیا آپ نے میرا خیال جی نیکسٹ۔ جی بالکل بالکل ای کامرس ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ لاہور میں بہت سارے اداروں میں، پنڈی میں بہت سارے اداروں میں، اسلام آباد میں، اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ بہت سارے گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادارے ایسے بن چکے ہیں جو کہ ان ایجوکیشن سسٹمز کے لیے کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ورکنگ کر سر رہے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اگر عقل ہے، عقل جو ہے وہ آپ کو دلیل پہ لے جاتی ہے کہ اس میں واٹ از پروفٹ اینڈ واٹ از لاس، ہیں۔ بالکل لیکن اگر آپ عشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جنون نہیں بننا پڑے گا، آپ پہ دیکھیں، جنون ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، واٹ از دا موٹو بیہائنڈ دس، کہ ڈاکٹر نجف علی محسن عید کی چھٹیوں میں بھی ملتان میں کام کر رہا ہے اور چھٹیوں کو سیکریفائز کر رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کا پیشن ہمارے نوجوانوں میں، ہماری جو ڈیجیٹل جنریشن ہے اس میں یہ انفیوز ہو جائے تو کیا ڈیجیٹل اکانومی ترقی کرے گی؟ سر بالکل انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، ہماری پوری ایفرٹ ہے۔ میں بذات خود کچھ نہیں ہوں، میرے ساتھ میری جو ٹیم ہے، میرے ساتھ جو لوگ ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں اور اس مقصد میں میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسل سے میں یہاں پر ان کو بہت زیادہ میں کیونکہ ٹیم کے بغیر جو ہے وہ انسان کچھ بھی نو نہیں کر سکتا، کنسپٹ لیڈرشپ کا وہ آؤٹ کم بالکل نہیں آ سکتا، آؤٹ کم نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتا۔ تو الحمدللہ میری ٹیم نے بہت محنت کی اور ان کو دیکھ کے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ جب تک ہم پاکستان کے تمام بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر دیتے ہم نے سکون سے نہیں بیٹھنا۔ سر آپ کنوینئر بھی ہیں آل پاکستان ٹیکنیکل ایجوکیشن کے، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے بھی، اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کالجز ہیں اس کے بھی آپ ماشاء اللہ کنوینئر ہیں، تو اساسی امت بھی ہے ماشاء اللہ، آپ کا ایک ویژن ہے۔ تو بینگ اے ایجوکیشنسٹ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اب تباہی کے جس دہانے پہ کھڑے ہیں، اگر آج ہم نے اپنے رویوں کی اصلاح نہ کی، اپنے مقاصد کو نہ پہچانا، اور ہم نے وقت کو اسی طرح ضائع کیا، اور جس تیزی سے ہم معاشرتی برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا، والدین اور اساتذہ نے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو ہم صفائے ہستی سے خدا نہ خواستہ ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ لیکن دیکھیں، اقبال کہتا ہے گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، تو جب ہم اس میراث کو اپنا لیں گے، جو ہمارا ورثہ اپنی ہے، روایات کو اپنا لیں گے، اپنے قرآن کو، اپنے دین کو اپنا لیں گے، اپنی ثقافت کو اپنا لیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں بہت زرخیزی رکھی ہے۔ یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف کا علمی ورثہ ہے بالکل اس میں جو گیپ ہے، بالکل دیکھیں، ہم بینگ مسلمز، ہم سے لوگ علم حاصل کرتے تھے، ہم سے لوگ ہماری ایک وقت ہے، لائبریریوں سے، ہاں جی ہاں جی، ہماری لائبریریوں سے جو ہے وہ دنیا کا جو علمی سسٹم ہے وہ چلتا تھا، اور آج ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں یا ایجوکیشن کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اتنا پیچھے رہ چکے ہیں کہ ہماری جو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی کنٹری کی، وہ نیچے جا رہی ہے۔ ایون ہماری آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو یہ ویژن دیں گے، اور ان کے لیے یہ جو میری کوشش ہے کہ میں وہ اویئرنیس دے سکوں اپنی قوم کو، اپنے اساتذہ کو، اور ہمارے اس دور کے اندر اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ بہت حد تک پوری بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو کہ موسمی اساتذہ، میری ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ موسمیاتی طور پر آ گئے ہیں اس فیلڈ میں تو اس کو پوری طرح اپنائیں اور اس کو ایمانداری سے کریں۔ اشرف صاحب، یہ آپ کا یہ خواب ریالٹی میں ٹرانسفارمیشن اس کی ہو جائے گی کہ انڈیا کا ہر پڑھا لکھا آئی ٹی جو ہے وہ گوگل کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایکس کا ہے، وہ میٹا کا ہے، تو آپ کا یہ خواب پورا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہمارے پوٹینشیل ہے؟ پوٹینشیل ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ میں نے ٹرانسجینڈرز کے ادارے وزٹ کیے جہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، تو
ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے ٹرانسجینڈرز میں، ہمارے بچوں میں، بچیوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ہمیں ٹھیک سمت مل جائے، ہمیں اصلاحی ماحول مل جائے، ہمیں وہ گائیڈنس، وہ لیڈرشپ مل جائے، ایجوکیشنل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، تو ہم بہت بڑا ریفارم لا سکتے ہیں. کیونکہ جو محنت کرنے کا پوٹینشیل، جو توکل کا پوٹینشیل ہمارے ملک میں ہے، ہماری قوم میں ہے، وہ شاید ہی کہیں اور ہو. ڈاکٹر صاحب وقت کی قید میں تھے، لیکن اب ماشاء اللہ آپ کی ایسی باتیں علمی ہیں، حکمت والی باتیں ہیں، وزڈم بیس ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس کی باتیں ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں. ہمارے دیکھنے والوں میں ڈیفینیٹلی اس میں ایک ویلیو ایڈیشن آپ کے آنے سے ہوئی ہے. میں تو آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے آئے، اسلام آباد سے، آپ نے گوناگو منصوبے سے آپ نے وقت نکالا. یہ بڑی اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں. تو کوئی پیغام آپ لاسٹ پہ جو شارٹ بٹ کمپریہنسو ہو، جو آپ کے تجربات کا نچوڑ ہو. میں اینڈ پہ بس اپنی نوجوان نسل کو یہ کہوں گا کہ جب آپ ارادہ کر لیں کسی چیز کا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. واہ، تھینک یو سو مچ. اور بڑی اچھی بات کی ہے جی. جو تلاطم خیز جو ہوائیں ہیں وہ گھبرایا نہیں کرتے. اف یو ہیو ڈٹرمینیشن، اف یو ہیو کرز، اف یو ہیو پیشن، جس کی میں نے عشق کی بات کی ہے کہ اگر آپ نے کچھ منزل کا حصول کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، تو علامہ اقبال کے بقول آپ کو جنونی ہونا پڑے گا، اس کام کے پیشن میں پینیٹریٹ کرنا پڑے گا. تو دین آپ اپنی وہ منزل کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز صحیح. سے آتی. اور ہماری جو پاکستان میں جو 70% دنیا کا واحد یہ ملک ہے جس میں ینگسٹر کی جو ہے وہ اس کی آبادی ہے. تو ہم اس ہیومن کیپٹل کو بہت رائٹ ڈائریکشن میں اس کا یوٹیلائزیشن کر کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اسٹڈی کو اپنانا پڑے گا، ہمیں موجودہ حالات کے جو ڈیجیٹل جو کورسز ہیں وہ لینے پڑیں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ڈگری جو ہے، اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے، ڈگری کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کیونکہ ادب جو ہے یہ معاشرے کو سنوارتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ مینرزم کیا ہے، تہذیب و تمدن کیا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. لیکن اس کے ساتھ روزی روٹی تو آپ نے کمانی ہے نا. عقل کہتی ہے کہ آپ دلیل ہے، یہ واٹ از لاس اینڈ واٹ از پروفٹ، یہ ضروری ہے. یہ میں بات خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال نے کہی ہے، لیکن اس وزڈم کو آپ نے اس طرح یوز کرنا ہے کہ آپ باعزت طریقے سے آپ روٹی بھی کمائیں اور پیشن کے ساتھ کام کریں. تو آج کا ڈاکٹر صاحب کا یہ پیغام جو ہے وہ یقیناً ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ یقیناً ان گائیڈ لائنس کو اپناتے ہوئے جو ڈیجیٹل اکانومی کا ہمارا جو کنسیپٹ ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرے گا. اور ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئی ہیو نو ورڈس فار دس نائس ویری تھاٹفل ڈسکشن. تو فرض نیوز نیٹ ورک سے میری ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں، اف یو ہیو اینی کمنٹس آپ ہمارے کمنٹس باکس میں جائیے. ڈاکٹر صاحب کے سوالوں کے جواب آپ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑے تھاٹفل، بڑے ڈائنامک ایجوکیشنسٹ ہیں. اور جس طرح میں نے اپنی ابتدائیے میں بتایا کہ وی کین ٹیک گڈ knowledgeable advantage from this personality. So Dr. Sahab, thank you very much. Most welcome. And so nice of you. And please keep watching First News Network. So nice of you.